بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اور آج میں حاضر ہوں جی نیو ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ، اور آج میں بنانے جا رہی ہوں جی بہت ہی مزے کی ریسپی ہے یہ ہے جی کدو اور چکن کی ریسپی۔ جو کیا کدو ہوتا ہے اور اس میں جو چکن ڈال کے بنایا جائے، اور ساتھ میں ایک سیکرٹ میں آپ کو بتاؤں گی جس سے یہ ریسپی کو اور چار چاند لگ جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں جی۔ یہ دیکھیں جی میرے پاس یہ کیا کدو ہیں، اور یہ ہیں جی میں نے لیے ہیں 1.5 kg۔ ٹھیک ہے، ان کو پہلے چھیل لیا ہے اچھے طریقے سے، پھر ان کو ایسے میں رفلی کاٹ لوں گی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنے مرضی سے جس طرح مرضی اس کو کاٹ لیجئے، یہ کٹنگ کوئی اتنی خاص نہیں ہے۔ تو اب میں جی اس میں 1.5 kg کدو میں یہ شامل کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں جی ایک بینگن شامل کر رہی ہوں۔ یہ بینگن شامل کرنے سے اس کا ٹیسٹ اتنا مزے کا اور اتنا لاجواب ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ میرے کہنے پہ ایک بار اس ریسپی کو اس طریقے سے ٹرائی کر کے ضرور دیکھیے گا۔ دیکھیے جی گھر والوں کو یہ کتنی پسند آتی ہے، اور آپ دوبارہ جب بھی بنائیں گے تو پھر آپ لوگ بینگن ڈال کے اسی طریقے سے ہی بنائیں گے۔ چلیے جی میں نے بینگن کو کٹنگ کر لیا ہے بالکل جیسے کدو کی کٹنگ کی تھی۔ اب میں نے ان کو جی دھو کے تو میں نے اب ان کو دیگچی میں ڈال دیا ہے، اور اس میں جی میں شامل کروں گی 1 لیٹر کے قریب پانی۔ ٹھیک ہے، 1 لیٹر کے قریب پانی شامل کر کے اس کو جی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے ہم۔ یہ دیکھیں جی اتنا پانی شامل کریں گے، یہ جو کدو ہے یہ بیچ میں ڈپ ہو جائے، اس کو کور کر کے جی ہم نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ اور ساتھ ہی جی اس کا ہم مسالہ تیار کر لیں گے۔ اس میں میں نے ڈالا ہے جی 1 سے 1.5 کپ میں نے ڈالا ہے جی کوکنگ آئل۔ اس میں نے 2 عدد پیاز سلائسز میں کٹنگ کر کے ڈال دیے تھے، اور جی پیازوں کا جب کلر اس کا چینج ہو جائے تو پھر میں اس میں شامل کروں گی جی 1.5 ٹیبل سپون اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ شامل کروں گی، اور 1 ٹیبل سپون اس میں شامل کروں گی سبز مرچوں کا پیسٹ۔ یہ ادرک لہسن کا پیسٹ اور سبز مرچوں کا پیسٹ یہ میں نے گھر میں ان کی تیار کی ہوئی ہیں، ان کی ریسپی میرے چینل پہ موجود ہے، جن کو چاہیے ہو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب میں اس میں باقی کے اسپائسز شامل کروں گی۔ 1 میں نے ٹی سپون اس میں شامل کیا ریڈ مرچوں کا پاؤڈر، ½ ٹی سپون ہلدی پاؤڈر، اور 1 سے 1.5 ٹی سپون اس میں شامل کروں گی جی نمک۔ نمک آپ لوگ اپنے حساب سے اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ شامل کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی جی میں اس میں شامل کر دوں گی، میرے پاس 2 عدد ٹماٹر تھے بڑے بڑے، جن کو میں نے کاٹ کے میں نے شامل کر دیا اس میں۔ ابھی میں نے پانی اس میں شامل نہیں کیا، اب اس کو آئل میں فرائی کرتے جائیں گے۔ ہم نے اس کو 1 منٹ تک آئل میں فرائی کیا، ساتھ میں اس میں نے 1 منٹ کے بعد اس میں نے پانی 1 کپ شامل کر دیا، تاکہ یہ جو ٹماٹر پیاز یہ ساری چیزیں اس میں سافٹ ہو جائیں اور مکس ہو جائیں، اور جو مسالے کی بنائی تھوڑی بہت رہتی ہو وہ بھی اچھے طریقے سے ہو جائے، اور دوبارہ سے یہ جب مسالہ آئل چھوڑنے لگے گا تو پھر جی اس کی بنائی جو وہ کمپلیٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے جی یہ مسالہ چھوڑنے لگ گیا ہے، پین جو ہے کڑھائی جو چھوڑنے لگ گئی ہے اور آئل اوپر آنے لگ گیا ہے۔ اب میرے پاس جی 700 گرام میرے پاس چکن تھا، جو میں نے یہ شامل کر دیا ہے اس میں۔ اس کو میں نے دھو کے اچھے طریقے سے پہلے میں نے رکھ لیا تھا، اب جی اس میں وہ شامل کر دوں گی، اور ساتھ جی اس کی چکن جو ہے وہ بنائی ہوتی جائے گی اچھے طریقے کے ساتھ۔ دیکھیں جی، اور جب اس کی بنائی ہو جائے چکن کی تو اس کے بعد ہم وہ چیک کریں گے اپنا کدو جو ہے کہ وہ گل چکا ہے یا کہ نہیں گلا، اس کو دیکھیں گے پھر ہم اس کی بنائی کرنے کے بعد۔ اس کو جی اچھے طریقے سے بنائی کرنی ہے اس کی۔ یہ دیکھیے جی اس کو چیک کر لیتے ہیں ہم، یہ جی ماشاءاللہ سے سافٹ ہو چکا ہے، اور جی گھر میں جو مدانی ہوتی ہے لسی والی، جہاں اس طرح کی عام گھروں میں پائی جاتی ہے، اس جہاں وہ آپ میشر لے لیں، اس سے اس کو ہم تھوڑا تھوڑا میش کر لیں گے، تاکہ بچے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے کھا لیں۔ بچے پھر اس طرح سبزیاں پسند نہیں کرتے، اگر ان کو نظر آ رہی ہوں تو اس کو جی میش کر کے میں تو بناتی ہوں، بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بنایا کیا ہوا ہے، اور وہ بہت مزے سے جو ہے بالکل کھا جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی میں نے اسی پانی میں ان کو میش کر لیا تھا، بس تھوڑے تھوڑے پیسز جو تھے وہ رہ گئے تھے، اور اس میں یہ بھی دیکھیں جی ماشاءاللہ سے آئل چھوڑ دیا، چکن اچھے طریقے سے بن چکا ہے، اور وہ پانی کی سمیت جو میں نے میش کیا تھا وہ اس میں شامل کر دوں گی، تاکہ جو چکن ہے کہ سافٹ ہونے والا جو تھوڑا بہت اس میں کسر باقی رہ گئی تھی وہ چکن بھی گل جائے گا،
اور یہ جو مسالے کے ساتھ جو کیا کدو ہے یہ رچ بس جائے گا۔ اور یہ دیکھیے جی ماشاءاللہ سے پانی اس کا ڈرائی ہو چکا ہے اور یہ بالکل خشک ہو چکا ہے، یہ ہمارا تیار ہے۔ اسی سٹیج پہ میں اس میں تھوڑا سا شامل کروں گی جی سبز دھنیا، اور اگر آپ لوگ ثابت مرچی پسند کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل کر لیں، اور آپ اس کو جو ڈش آؤٹ کر لیا، اس کو وائٹ چاولوں کے ساتھ کھائیں، یقین مانیے مزہ آ جائے گا، اور اگر آپ لوگ اس کو پراٹھے کے ساتھ کھائیں تو اور بھی مزہ آئے گا۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور جن میرے بہن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، شکریہ، جزاک اللہ۔ میں ملوں گی نیو ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ۔